عمران خان جو مغرب کی مثالیں دیتا تھا کہ ایک معمولی سی بات پہ بھی اس کی سیاستدان اگر 5 منٹ پارلیمنٹ میں لیٹ آئے استعفیٰ دیتے تھے، اگر وہ جو بھی، تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ ان کے جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے حوالے کیا جائے، عمران خان کو استعفیٰ دینا چاہے۔ اس کو اب کوئی اس کی وجہ نہیں ہے کہ یہ استعفیٰ نہ دے، اور جب تک اس کا حتمی فیصلہ سپریم کورٹ سے بھی انشاءاللہ آ جائے گا، وقت لگے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو استعفیٰ دینا چاہیے۔ اور ساتھ ہی بابر صاحب سر یہ بتائیں کہ سائمن کلارک کی سٹوری کے مطابق ISI بھی عمران خان کی فنڈنگ کرواتی رہی ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ اس حوالے سے بھی تفتیش کی جائے ISI کے اور جنرل پاشا کے ملوث ہونے کے حوالے سے؟ مجھے ذرا تصحیح کر دیں، میرا نہیں خیال کہ سٹوری میں یہ ذکر ہے، جنرل پاشا کے حوالے سے ان کا ذکر نہیں ہے، اس سٹوری میں نہیں ہے، وہ بعد میں کچھ ٹویٹ ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کیا جہاں تک فائنینشیل ٹائمز کی سٹوری ہے، دیکھیں اس نے ہمارے الزامات کی صرف تصدیق کی ہے، اور اس میں ایک نیا پہلو یہ سامنے لائے ہیں کہ جو ایفیڈیوٹ عمران خان نے عارف نقوی کی طرف سے جمع کرایا وہ جھوٹا تھا۔ عارف نقوی نے اپنے ایفیڈیوٹ میں یہ دعویٰ کیا کہ یہ تمام پیسے ووٹن کرکٹ کے 2.1 ملین یہ پاکستانی شہریوں سے جمع کیے اور پاکستانی کمپنیوں یا کسی پبلک، میں سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اس سٹوری میں ثابت کیا ہے کہ ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، ابراج کی طرف سے فنڈنگ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ کہ ایک عرب شیخ نے فنڈنگ کی ہے۔ اب عمران خان پہ یہ لازم ہے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں یہ سٹوری جھوٹی ہے تو برطانیہ میں اس کو عدالت میں چیلنج کرے، یہاں تو وہ ہر بات پہ الیکشن کمیشن میں آ جاتا ہے۔ پر صاحب جنرل پاشا کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جنرل پاشا کے کردار کے، وہ تو میں نے دے دیا آپ کو۔ نہیں پھر بھی بتائیں نا، جواب دینا۔ دیکھیے جہاں تک دوسری جماعتوں کا تعلق ہے، میں یہ واضح کر دوں، پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے رول ماڈل بننا تھا، جب یہ قانون اب ہم پہ لاگو ہو گیا ہے، اس سے جو پولیٹیکل پریشر بنے گا، یہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس چھانی سے گزرنا چاہیے، کیونکہ میرا تو بڑا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ سیاسی جماعتوں کو لیڈرشپ کا کریڈل بنائیں، وہاں پہ میرٹ ہو، وہاں پہ بادشاہتیں ختم ہو، وہاں پہ خاندانی راج ختم ہو، تاکہ آپ کی سیاست جو ہے وہ آپ کو اچھی کمپیٹنٹ کریڈیبل لیڈرشپ دے سکے۔ یہ تو میرا اور جہاں تک یہ باقی سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے، میں یقیناً الیکشن کمیشن سے یہ توقع کروں گا کہ ان کا فیصلہ بھی آئے گا، اس کے بارے میں بھی جو تحقیقات جاری ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گی اور یقیناً آئے گا۔ سر آپ پہ الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ آپ نے دیگر جماعتوں سے دیکھیے یہ جو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور جو فیڈرل گورنمنٹ کو انہوں نے اطلاع دی ہے، تو انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ پی ٹی آئی نے غلط انفارمیشن دی، پی ٹی آئی کی غیر ملکی کمپنیوں کی فنڈنگ ہوئی، پی ٹی آئی کی غیر ملکی شہریوں کی طرف سے فنڈنگ ہوئی، تو میرے اور الزامات تھے کیا؟ اب میرے تمام الزامات آج کے آرڈر میں اس کو تسلیم کیا ہے الیکشن کمیشن نے کہ یہ بالکل صحیح تھے اور انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا، غلط کاغذات جمع کرائے، اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لکھ دیا کہ وہ قانون کے مطابق انہوں نے یہاں تک کہا کہ آرٹیکل 7 آپ ان کے پیرول پہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے میرے ان کے حوالے سے کوئی الزامات آئے ہیں۔ یہ الزامات 2014 میں جب ہم نے کیس کیا تھا اس وقت بھی کیے تھے، 2016 میں پاناما ہے، اس میں آپ کو سمپل سی بات کرتا ہوں، 2 باتیں۔ 2016 میں میں نے 2 خط لکھے مسلم لیگ نون کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو کہ وہ یہ جو ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسہ آیا ہے اس کی تحقیقات کرے FIA سے، مجھے جواب تک نہیں آیا۔ پھر اس کے بعد جب مسلم لیگ کی دوسری حکومت آئی، احسن اقبال وہ وزیر داخلہ تھے، میں نے خط لکھا، مجھے جواب تک نہیں آیا۔ موجودہ جو حکومت ہے، میں نے رانا ثناء اللہ صاحب کو خط لکھا ہے، ابھی تک مجھے جواب نہیں آیا۔ اگر ہم مل کے کھیل رہے ہوتے
तो ये तो 2 दिन की तहकीकात है, जहाँ के मुलाजमीन के सिर्फ उनके बयान रिकॉर्ड करने और हकायक सामने आ जाएंगे। और दूसरी बात, इमरान खान 3.5 साल वजीर आजम रहा है। ये कैसा वजीर आजम था जिसके पास तमाम एजेंसीज थी, जिसके पास FIA था, जिसके पास IB थी, जिसके नीचे ISI थी, और जहाँ तक कि वो अगर ISI और दूसरे इदारों को बजट पास करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, तो वो उसके पास एक जर्रा भर कोई सबूत नहीं सामने ला चुका कि ये मेरा और मुस्लिम लीग नून का गठजोड़ था। ये इंतहाई गलीज किस्म के इल्जामात हैं। जब भी PTI को किसी ने सच्चाई से मुकाबला किया है, इन्होंने पिछले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ये कहा, उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हमने की, उन्होंने माफ़ी मांगी, और हमने, ये मेरे वकील खड़े, हमने इमरान खान को कहा कि हम आपको माफ़ करते हैं, ये पिटिशन, ये एप्लीकेशन वापस लेते हैं। उसके बाद ये कई अरसे चुप रहा, ये फिर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ नहीं बोलता था। मजबूरी ये है कि पाकिस्तान में ये आज़ाद फिर रहा है, ये दंदनाता फिर रहा है, इसको कानून, इसीलिए मैं कहता हूँ ये जाए बरतानिया में, ये जाए फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ मुजाहरा करे, ये जाए उनके खिलाफ केस करे, फिर मैं देखता हूँ कि सच्चाई क्या होती है और इसके साथ वहाँ के कानून क्या। देखिए, अभी इसमें ये एक जंग है, जंग में एक वॉर है जिसमें ये बैटल हमने जीती है। अभी इसके काफ़ी मरहले बाकी है। मैं इंशाल्लाह जब ये केस अपने हतमी उसमें पहुंचेगा, मैं गली गली में मोहल्ले जाके इमरान खान को चैलेंज करूंगा। मैं इमरान खान का झूठ जो है वो सच्चाई की बुनियाद पर चैलेंज करूंगा, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ है, सच्चाई हमारे साथ है, सच्चाई PTI के उन जेन्युइन वर्कर्स के साथ है। मैं इसका मुकाबला करूंगा। अभी तक तो मैं कानूनी जंग लड़ रहा था, फिर मैं सियासी जंग लड़ूंगा। ये पार्टी